السلام علیکم بھائی صاحب، آپ سندھ امپلائز الائنس کے چیئرمین ہیں اور ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ تمام ملازمین آپ کے ساتھ اس وقت سرکاری جو ملازم ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو پینشن ریفارمز کے حوالے سے جو سندھ کے ملازمین کی پینشن کٹوتی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے اور جو وفاقی گورنمنٹ ہے ان کے درمیان کوئی تفریق ہوئی ہے، اور یہ بھی ہمیں کچھ ریسورسز سے پتہ چلا ہے کہ وفاقی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ اس میں شامل ہو رہی ہے. دیکھیں، وفاقی گورنمنٹ نے جو پینشن ریفارم سے ایشو کیے تھے، پھر انہوں نے وہ کوریجنڈم نکالا ہے اور وہ جو ان کے کچھ الاؤنسز تھے وہ واپس کر دیے ہیں. لیکن سندھ گورنمنٹ پہلے ہی نوٹیفیکیشن پہ ڈٹی ہوئی ہے 31 جولائی والی، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے تمام تر ملازمین کی پینشن جو پرسنٹیج ختم کر دی گئی ہے 15% تک آ گئے ہیں، تو یہ معاشی قتل سمجھتے ہیں. تو اس آواز میں فی الحال تو ڈائریکٹ ہم سندھ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، اور زیادتی بھی سندھ گورنمنٹ نے کی ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو بھی سیلریز انکریز وغیرہ جو بھی ایشو ہم اٹھاتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کہتی ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاقی گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے. جب ہم پے اسکیل کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پے اسکیل ریوائز کریں اور اس کے علاوہ جو الاؤنس وغیرہ دوسرے ہیں وہ ہمیں دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پے کمیشن جب فیصلہ کرے گی. تو سندھ گورنمنٹ نے بڑی زیادتی کی ہے، اور ہم تو سندھ گورنمنٹ کے اس فیصلے کے خلاف پروٹیسٹ میں ہیں. تمام تر جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کی ملازم ہیں، جتنی بھی یونین ہیں، ایسوسیشن ہیں، تو اس فیصلے کے خلاف پروٹیسٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروٹیسٹ تب تک جاری رہے گا جب تک یہ ملازم دشمن فیصلے واپس نہیں ہوں گے. اور ہماری سیلری جو پہلی ڈیمانڈ ہے سی کی کہ ہماری سیلری بڑھائی جائے، ہمیں DRA دیا جائے اور گروپ انشورنس اور بینل فنڈ، یہ ڈیمانڈ ہماری کنٹینیو ہے. یہ تو اچانک ان ایشو کو پیچھے کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے یہ ملازم دشمن فیصلہ کیا ہے. اچھا حاجی اشرف خاسکل صاحب، آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اس حوالے سے جو آپ کی اسٹرگل جو آج ہم نے پریس کلب پہ دیکھی، تو آپ کا جو آگے جو رائے عمل ہوگا وہ کیا ہوگا اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں سندھ امپلائز الائنس کی لیڈرشپ کے فیصلے کے مطابق جو ورکرز لیول کے کنونشن اور ڈویژن لیول پہ ہمیں پریس کلب تک ایک پروٹیسٹ ریلی نکالنی تھی، جس کی شروعات آج سکھر ڈویژن میں ہو گئی. اور اللہ کی مہربانی سے بہت بڑی ریلی تھی، ہزاروں کے تعداد میں میل فیمیل ملازم ساتھ تھے. اور آج یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے اس پروٹیسٹ کا. ہم نے پہلے 25 تاریخ کو جو ہے وہ مکمل تالہ بندی کی تھی، تو آگے 4 تاریخ کو لاڑکانہ میں ہے، اور 8 تاریخ ہم نواب شاہ میں، 9 تاریخ میرپور خاص، 10 حیدرآباد، 15 کراچی. یہ جب ڈویژن کے پروٹیسٹ اینڈ ہوں گے تو سندھ امپلائز الائنس کی لیڈرشپ فیوچر کا جو ہے وہ پروٹیسٹ شیڈول اناؤنس کرے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جو اسٹرانگ اسٹیپ ہوں گے وہ سی اٹھائے گی اور مسئلے کے حل تک یہ اسٹیپ چلے گی. اچھا سر، آپ نے کہا کہ جو ابھی گورنمنٹ ہے سندھ کی کہ ان کا جو پرپز ہے وہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی اسٹرگل ہے جو کلچ تک جا رہی ہے، آپ کہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا جو کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان ہم دیں گے، کہ آپ کا یہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ واپس لینے میں؟ دیکھیں، ہمیں تو امید تو رکھتے ہیں کہ پارٹی کے چیئرمین کو ہم نے اپیل کی ہے، بلال بھٹو صاحب کو، جن کی صوبے میں جس پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان. اگر یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اتنا بڑا فیصلہ سندھ کے ملازم کا معاشی قتل کرنے جا رہی ہے تو یقیناً شہید رانی کے روح کو بھی تکلیف پہنچے گی. اگر جمہوری حکومت کا نعرہ لگاتے ہیں تو ان کو یہ واپس لینا ہوگا، ورنہ ہم تو اسٹرگل میں ہیں. اور یہ جو اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا اسٹیپ، یہ کسی ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ ہو، کوئی ملک کا آئین معطل ہو، ملک میں مارشل لا کا نفاذ ہو، ان لوگوں نے بھی ایسے فیصلے نہیں کیے جو ابھی ہوئے ہیں. تو ہم یہ امید اس میں رکھتے ہیں بلاول بھٹو میں. ہمارا فیوچر اگر یہ ختم کرنے جا رہے ہیں تو ان کا فیوچر بھی ڈسٹرب ہوگا. ان کو آنا ہے ہمارے گاؤں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے ولیج میں. یہ تمام تر سندھ کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ان کو آنا ہے، آج نہیں تو کل ضرور آنا ہے. اچھا سر، فگر تو ابھی آنے والے پروگرام میں جو پروٹیسٹ ہونے والے ہیں آپ کے وہ تو پتہ نہیں، لیکن آپ کے مطابق جو آنے والا پروٹیسٹ ہے وہ کتنا زیادہ ہوگا آج کے ریجن کے؟ میں نے پہلے بتایا جو ریجن لیول کا پروٹیسٹ کے اس کے بعد جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس کے پاس آپشن ہے یا ڈسٹرکٹ لیول پہ پروٹیسٹ. کراچی ہم جائیں گے، آخری جو میدان جنگ ہوگا وہ کراچی ہے، اور ہماری یہ تیاری ہے، یہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 3 لاکھ ملازم کراچی چلیں. جب یہ 3 لاکھ چلیں گے تو سیم ہاؤس سے سیم باہر آئے گا انشاءاللہ. تو ہماری یہ جو ہوم ورک ہے یہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ ریجن لیول پہ کیوں گئے ہیں.
مسئلہ جب کراچی میں ہے تو یہ ہماری ویل اویئرنیس ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی گورنمنٹ وہ دن دیکھے گی انشاءاللہ. آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر یہی پلانس اگر آپ کے پہلے ہوتے تو کہیں یہ نہیں سمجھتے کہ اس پلان کے تحت جو آنے والا آپ یہ پلان بنا رہے ہیں یہ پہلے ہونا چاہیے تھا؟ یہ اس معاشی قتل عام میں جو ملازم ڈسٹرب ہیں ان کو ان کی اویئرنیس کے لیے ہم یہ نکلے ہیں. پروٹیسٹ تو ہوگا نا, یہ بڑی سول سوسائٹی کے سامنے, میڈیا کے سامنے, وکلا برادری کے سامنے, بزنس مین جو ہیں, جو بھی جینٹل مین ہیں, ان کے سامنے بھی ہر ریجن ہر ضلع میں یہ آواز چل رہا ہے. پھر ہم کراچی پہنچیں گے انشاءاللہ. جو سرکاری اسکولوں میں جو تالہ بندی ہوئی تھی اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس میں کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ تو یہ آنکھیں بند کر دی انہوں نے. فرق تو ہے, پوری اسکول نہیں, پورے ڈپارٹمنٹ کی گورنمنٹ کے ادارے نہیں تھے, گورنمنٹ کے دفاتر تھے, گورنمنٹ کی آفیسز تھی. آپ کی بہت بڑی لاڑکانہ میں چانکا ہاسپٹل جن میں بلوچستان کے پیشنٹ بھی وہاں تھے, وہی بند تھی. تو اسی دن پارٹی کے چیئرمین بھی لاڑکانہ میں تھے, 9 میں تھے. ان کو پتہ کیوں نہیں چلا ہوگا, کیوں خاموش ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو ان کو یہ خاموشی ختم کرنی پڑے گی, نہیں کریں گے تو ہم تیاری میں انشاءاللہ ہوگی. آپ کو دوائی صاحب ایجوکیشن پر ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.